اللہ بنایا، کسی نے کہا حضرت اسماعیل کو اللہ نے ذبیح اللہ بنایا، کسی نے کہا حضرت داؤد کو اللہ نے خلیفۃ اللہ بنایا، کسی نے کہا حضرت عیسیٰ کو اللہ نے روح اللہ بنایا۔ اسی درمیان حضور اکرم نور مجسم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں نے تمہارا وہ بیان سنا جو تم مختلف انبیاء کرام اور رسولان اعظام کی شان و عظمت میں ایک دوسرے سے بیان کر رہے تھے۔ یہ سچ ہے کہ آدم صفی اللہ ہے، یہ سچ ہے کہ نوح نجی اللہ ہے، یہ سچ ہے اسماعیل ذبیح اللہ ہے، یہ سچ ہے عیسیٰ روح اللہ ہے۔ تو بے شک تمہارا تعجب کرنا وجہ ہے کہ اللہ نے ان انبیاء کرام کو یہ مقام و مرتبہ عطا کیا۔ لیکن سنو، انا حبیب اللہ ولا فخر، میں اللہ کا حبیب ہوں، لیکن یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا بلکہ حقیقت حال بیان کر رہا ہوں، حقیقت حال بیان کرتا ہوں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ مقام صفی اللہ بھی بلند ہے، مقام خلیل اللہ بھی بلند ہے، مقام ذبیح اللہ بھی بلند ہے، مقام نجی اللہ بھی بلند ہے، مقام خلیفۃ اللہ بھی بلند ہے، لیکن مقام حبیب اللہ سب سے بلند ہے۔ مقام حبیب اللہ سب سے بلند ہے، اور اتنا بلند ہے کہ صفی اللہ بھی حبیب اللہ میں ہوں، خلیل اللہ بھی خلیل اللہ بھی حبیب اللہ میں ہوں، نجی اللہ بھی حبیب اللہ میں ہوں، روح اللہ بھی حبیب اللہ میں ہوں، خلیفۃ اللہ بھی حبیب اللہ میں ہوں۔ کبھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ آدم صفی اللہ کو ضرورت ہے محمد رسول اللہ کی، ابراہیم خلیل اللہ کو ضرورت ہے محمد رسول اللہ کی، اسماعیل ذبیح اللہ کو ضرورت ہے محمد رسول اللہ کی، عیسیٰ روح اللہ کو ضرورت ہے محمد رسول اللہ کی۔ جو جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ تو فتح پور والوں کیا سمجھ میں آیا کہ اوروں کا مقام اور ہے، حبیب اللہ کا مقام بیٹھو، اوروں کا مقام اور ہے، حبیب اللہ کا مقام اور ہے۔ حضرت آدم صفی اللہ کو اللہ کے حکم سے فرشتوں نے ایک بار سجدہ کیا۔ توجہ فرمائیے، ایک دم آسان لفظ ہے، شان مصطفیٰ کیا ہے سنیے۔ حضرت آدم کو اللہ کے حکم سے فرشتوں نے ایک بار سجدہ کیا، مگر حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی جاہ میں 70,000 صبح اور 70,000 شام فرشتے حاضر ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، وہ بھی اس شان کے ساتھ کہ جو فرشتوں کی جماعت ایک بار حاضر ہو جاتی، دوبارہ ان کی جگہ کسی اور فرشتوں کو بھیجا جاتا۔ حضرت آدم صفی اللہ کا مقام یہ ہے کہ آپ ابو البشر یعنی تمام انسانیت کے باپ ہیں، مگر حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ حضرت آدم کی بھی آپ اصل ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ ہی کے نور سے تمام کائنات کو ظہور بخشا۔ ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نفس، اس پھول کی یاد میں یہ صدا ابو البشر، ظاہر میں میرے پھول، ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نفس، اس پھول کی یاد میں یہ صدا ابو البشر، اس پھول کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے۔ اور خود سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ نور، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، زمین سے پہلے، زمان سے پہلے، مکی سے پہلے، مکہ سے پہلے، چنی سے پہلے، جنا سے پہلے، سورج کی روشنی بعد میں، مصطفیٰ کا نور پہلے، چاند کی چاندنی بعد میں،
مصطفیٰ کا نور پہلے، آبشاروں کا جھرنا بعد میں، مصطفیٰ کا نور پہلے، سمندر کی لہریں بعد میں، مصطفیٰ کا نور پہلے، حوروں کی قطاریں بعد میں، مصطفیٰ کا نور پہلے، فرشتوں کی جماعت بعد میں، مصطفیٰ کا نور پہلے، عرش و کرسی بعد میں، مصطفیٰ کا نور پہلے، لوح و قلم بعد میں، مصطفیٰ کا نور پہلے، جنت و دوزخ بعد میں، مصطفیٰ کا نور پہلے، اور اتنا پہلے کہ سب سے پہلے، اتنا پہلے کہ سب سے پہلے رحمت رسول پاک کی ہر شے میں عام ہے، رحمت رسول پاک کی ہر شے میں عام ہے، ہر گل میں، ہر شجر میں محمد، ہر گل میں، ہر شجر میں محمد کا نام ہے۔ یہ ہے شان مصطفیٰ۔ اور ایک صدیقی صاحب توجہ، حضرت سلیمان علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں، جناتوں اور پرندوں کا لشکر عطا کیا، مگر حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو انسانوں کا لشکر عطا نہیں کیا، پرندوں کا لشکر عطا نہیں کیا، جناتوں کا لشکر عطا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے آپ کو جنگ بدر اور جنگ احد میں فرشتوں کا لشکر عطا کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آپ 3 میل دور سے چیٹی کی آواز سن لیا کرتے تھے، مگر حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ شکم آمنہ سے لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز سن لیا کرتے ہیں۔ یہ ہے شان مصطفیٰ، یہ ہے مقام مصطفیٰ، یہ ہے عظمت مصطفیٰ، یہ ہے رحمت مصطفیٰ۔ اور پیغمبر کی بات کی جائے، یہ ہے حضرت داؤد خلیفۃ اللہ۔ آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے کو موم سے زیادہ نرم کر دیا۔ کیا کر دیا؟ بولیے، لوہے کو موم سے زیادہ نرم کر دیا۔ حضرت داؤد جس طرح چاہتے لوہے کو شکل صورت دے دیتے، جس طرح چاہتے لوہے کو گھما دیتے، مگر اللہ نے اپنے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے عرب کے سنگ دل لوگوں کو ریشم سے زیادہ نرم کر دیا، بلکہ آپ کے اشارے پر تو سنگ ریزوں نے بھی قوت گویائی پا کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اپنے آپ کو شرف مسلمانی سے شفیع کر۔ یہ ہے شان مصطفیٰ۔ حضرت نوح کی کشتی پر سوار ہونے والا، توجہ ہے زبردستی توجہ ادھر فرمائی، حضرت نوح کی کشتی پر سوار ہونے والا غرق ہونے سے نجات پا گیا، مگر حضرت نوح کی کشتی جس کے صدقے میں غرق ہونے سے نجات پائے وہ کوئی اور نہیں بلکہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جلیلہ۔ یہ ہے شان مصطفیٰ، یہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے دوست ہیں، محمد الرسول اللہ حبیب اللہ ہے۔ خلیل بنایا جاتا ہے، حبیب بسایا جاتا ہے۔ خلیل بنایا جاتا ہے اور حبیب بسایا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کا مقام یہ ہے کہ آپ کے قدم کی رگڑ سے جو پانی نکلا وہ زمزم ٹھہرا۔ وہ زمزم کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ سب پانی بیٹھ کر پیتے ہیں، زمزم کھڑے ہوتے ہیں، مگر حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں
بیویوں کی گھائیوں سے جو پانی نکلا وہ زمزم سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ زمزم کو حضرت اسماعیل ذبی اللہ کے قدم سے نسبت ہے اور اس پانی کو حبیب اللہ کے دستے کرم سے نسبت ہے۔ زمزم کو حضرت اسماعیل کے قدم سے نسبت ہے اور اس پانی کو حبیب اللہ کے دستے کرم سے نسبت ہے، وہ بھی ایسا دستے کرم کہ اگر ان ہاتھوں سے کنکریاں پھینکی جائیں تو رب فرمائے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ وہ دستے کرم ایسا ہے کہ اگر وہ دستے کرم صحابہ سے بیعت لے تو رب فرمائے ید اللہ فوق ایدیہم، وہ ایسا دستے کرم ہے پیارے کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا۔ موجِ قہر سخاوت پہ لاکھوں سلام، وہ ایسا دستے کرم ہے، ایسا دستے کرم ہے کہ انگلیاں ہیں فیض پہ، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، نبیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، وہ ایسا دستے کرم ہے، وہ ایسا دستے کرم ہے کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، وہ ایسا دستے کرم ہے کہ تیری انگشتے مبارک کے تعارف کے لیے چاند شٹھونا لکھوں، اشجار کا جھگنا لکھوں، وہ ایسا دستے کرم ہے، ایسا دستے کرم ہے کہ خدا سب کو دیتا ہے، کیا اس میں شک ہے مگر کملی والے کے دستے عطا سے، مگر کملی والے کے دستے عطا سے۔ اب ہم سنیوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے، جو کچھ بھی مل رہا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں مل رہا ہے، جو کچھ بھی ملے گا مصطفیٰ کے صدقے میں ملے گا۔ یہاں بھی جو ملا مصطفیٰ کے صدقے میں ملا، وہاں بھی جو ملے گا مصطفیٰ کے صدقے میں ملے گا، اس لیے کہ نہ طاعت پر نہ تقویٰ پر نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارا ناز نہ طاعت پر نہ تقویٰ پر نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ یہ ہے شرف مصطفیٰ، یہ ہے عظمت مصطفیٰ۔ حضرت موسیٰ کا بڑا بلند مقام ہے، آپ کی بڑی شان ہے، کلیم اللہ کا خطاب آپ ہی کو نصیب ہوا، مگر آپ کو بھی رب سے کلام کرنے کے لیے کوئی دور پر جانا پڑتا، مگر حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ مکے میں ہیں تو قرآن وہاں جا رہا ہے، آپ مدینے میں ہیں تو قرآن وہاں جا رہا ہے، آپ مقام ابراہیم پہ ہیں تو قرآن وہاں جا رہا ہے، آپ صفا و مروہ پہ ہیں تو قرآن وہاں جا رہا ہے، آپ مینا کی وادی میں ہیں تو قرآن وہاں جا رہا ہے، آپ مینا کی وادی میں ہیں تو قرآن وہاں جا رہا ہے، آپ مزدلفہ کی گھاٹی میں ہیں تو قرآن وہاں جا رہا ہے، آپ صلح حدیبیہ میں ہیں تو قرآن وہاں جا رہا ہے۔ ذرا شان مصطفیٰ کو دیکھو، ذرا حضرت مصطفیٰ کو دیکھو کہ حبیب غار ثور میں ہے تو قرآن وہاں جا رہا ہے، حبیب غار حرا میں ہے تو قرآن وہاں جا رہا ہے، حبیب غزوہ بدر میں ہے تو قرآن وہاں، حبیب غزوہ خندق میں ہے تو قرآن وہاں، حبیب غزوہ احد میں ہے تو قرآن وہاں، حبیب مسجد نبوی میں ہے تو قرآن وہاں جا رہا ہے، حبیب مسجد القبلتین میں ہے تو قرآن وہاں جا رہا ہے، حبیب مکے کی گلیوں میں ہے تو قرآن وہاں جا رہا ہے، حبیب صحابہ کی جھرمٹ میں ہے تو قرآن وہاں جا رہا ہے، اگر حبیب جنت میں ہے تو قرآن وہاں جا رہا ہے، اور اگر حبیب حجرہ عائشہ کی خلوت میں ہے تو قرآن وہاں جا رہا ہے۔ یہ ہے یہ ہے عظمت مصطفیٰ، اس لیے تو میں کہتا ہوں کلیم اللہ اور ہے، حبیب اللہ اور ہے۔ کلیم اور حبیب میں فرق کا ایک منظر اور ملاحظہ فرمائے، ایک اور منظر بہت تیزی کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ بار بار یہ اصرار کرتے اے مالک و مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، رب ارنی انظر الیک،
اے مالک و مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں، تیرا درشن کرنا چاہتا ہوں۔ جواب آیا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، مگر حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ شب معراج کی رات خدا آپ کا پروردگار جبریل امین کو جنت سے براق لے کر بھیج رہا ہے، وہ بھی یہ کہتے ہوئے کہ جاؤ میرے حبیب کو بلا لاؤ، میں اسے اپنا دیدار کرانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک طرف موسیٰ کلیم اللہ کو طلب رویت پر لن ترانی کا جواب ہے، تو دوسری طرف حبیب اللہ کو دعوت دیدار ہے۔ ایک طرف موسیٰ کلیم اللہ کو طلب رویت پر لن ترانی کا جواب ہے، تو دوسری طرف حبیب اللہ کو دعوت دیدار ہے۔ تبھی تو ضیاء شہبازی فرماتے ہیں خدا کو دیکھنا وہ بھی سر کی آنکھوں سے، خدا کو دیکھنا وہ بھی سر کی آنکھوں سے، یہ بات صرف حبیب خدا میں ملتی ہے، یہ بات صرف حبیب خدا میں ملتی ہے، مہو نجوم نہ مہر سما میں ملتی ہے، وہ روشنی جو تیری درد پا میں ملتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تبارک اللہ یہ شان تیری تجھی کو زیبا یہ بے نیاز، تبارک اللہ یہ شان تیری تجھی کو زیبا وہ بے نیازی، کہیں وہ شان لن ترانی، کہیں وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارا اور تمہارا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین آمین۔ اور جتنے لوگوں نے بھی اس محفل کو سجانے میں، رچانے میں، بسانے میں جس طرح بھی حصہ لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ